بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الشوق مركبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ماہانہ مجلس ذکر کے موقع پہ ہم اور آپ خانقاہ میں جمع ہیں. الحمدللہ آپ نے بیانات بھی سنے اور خوبصورت کلام بھی سنے. ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ مختصر وقت میں بہت ہی خوبصورت باتیں کی. حضرت مولانا پیر خورشید احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے. بہت ہی نکتوں بھرا بیان آپ کے سامنے فرمایا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مولانا کو قرآن میں غوطہ لگانا خوب آتا ہے. الحمدللہ اللہ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ اور برکت نصیب فرمائے. مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الشوق مرکبی، شوق میری سواری ہے. شوق کا لفظ قرآن میں نہیں لیکن حدیث مبارکہ میں پایا جاتا. شوق اس جذبے کا نام ہے جو محب کو محبوب کی ملاقات پہ مجبور کر دیتا ہے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو مومن کا دل اللہ کی ملاقات کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تو درجہ بدرجہ چڑھتا جائے گا، آخر کار اپنے رب سے مل جائے گا. دلہن کو سجایا جاتا ہے تاکہ پہلی نظر میں خاوند کو پسند آ جائے. ایک مومن اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب کی سنتوں سے سجاتا ہے تاکہ قیامت کے دن روز محشر جب پیشی ہو تو میں اپنے رب کو پسند آ جاؤں. یہی میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد. ایک سالک کی طرز زندگی یہی ہوتی کہ وہ اپنی زندگی کو محبوب پیغمبر کی سنتوں سے ایسا سجائے کہ روز محشر رب کے سامنے پیش ہو تو رب کو پسند آ جائے. یہ مجلس ذکر اسی بنیاد پہ کہ ہمارے دل میں اتباع سنت کا شوق پیدا ہو اور ہم سنتوں سے اپنے آپ کو سجانے کی کوشش کریں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک وشوق الی لقائک. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یہ اللہ دیدار کی لذت دے اور ملاقات کا شوق عطا فرما. یقیناً انہیں حاصل تھا لیکن امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ ہم بھی رب سے مانگے اللہ دیدار کی لذت عطا فرما اور ملاقات کا شوق نصیب فرما. ہمارے دل میں اپنے محبوب جو خالق حقیقی ہے اس سے ملاقات کا جب شوق پیدا ہوگا میری دنیا اور آخرت بن جائے گی. آج ہمارا اور آپ کا دل اس نعمت سے خالی. یہ جو ذکر میں چند لمحات ملتے ہیں اس کے یہی اثرات ہیں کہ دل میں رفتہ رفتہ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہونے لگتا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا
اگر تم نے فلاں چیز نہیں دیکھا تو کیا دیکھا، فلاں چیز نہیں دیکھی تو کیا دیکھا؟ بالکل اسی طرح اگر قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہ کیا تو دنیا میں آ کے ہم نے کیا کیا؟ وہاں کا دیدار دنیا کی محنت کے بنیاد پہ ہو۔ نماز اللہ کے دیدار ہے اور اس کی حقیقت آپ نے سن لی۔ اگر ایسی حقیقت کے پہ مبنی ہمیں نماز مل گئی، یقیناً قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ پیغمبر اصلاۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، جو آپ کے سسر بھی تھے، حضرت حفصہ امہات المومنین، ان کے ہاں تشریف لائے ہوئے، رات کو آرام کے لیے لیٹے۔ ہمارے آپ کی ماں حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر بعد میں نے اپنے رخسار پہ کوئی گرم چیز محسوس کی۔ میں نے دیکھا تو محبوب پیغمبر رو رہے تھے، ان کے آنسو مبارک کا قطرہ تھا جو میرے چہرے پہ ٹپکا۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے فوراً محبوب سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما یبکیک، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، حفصہ نہیں سن رہی ہو؟ باہر برانڈے میں آپ کا بھائی عبداللہ ابن عمر نماز تہجد میں تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے ہیں، کلا انہم عن ربہم لمحجوبون۔ فرمائے یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ کافروں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ یہ سن کے محبوب پیغمبر رونے لگے، کیونکہ آپ کو اشتیاق تھا اللہ سے ملاقات کا، یہ آپ کی کیفیت تھی۔ تو یہاں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ شوق ابھرنے لگے، اللہ اور اللہ کے نبی کا دیدار دنیا میں تو نہ کر سکے۔ اگر قیامت کے دن بھی محبوب کے دیدار نہ ہوا تو پھر کس کھاتے کے رہیں گے؟ تو پھر محبوب پیغمبر نے فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انا مشتاق ہوں، میں اللہ کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ آپ اس اشتیاق کی وجہ سے قرآن کی آیت سن کے رونے لگے۔ جب محبت کامل ہوتی ہے، شوق کامل ہو جاتا ہے، پھر انتظار ہوتی ہے مجلس ذکر پہ جانا ہے، خانقاہ میں پہنچنا ہے۔ یہ محبت کے نتیجے میں جو شوق پیدا ہوتا ہے، وہ پھر باقی ساری مصروفیات کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ پھر یہ بات آڑے نہیں آتی جی وہ کیا کریں، بس فلاں مصروفیت تھی، فلاں مصروفیت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام غیر اہم تھا، وہ کام اہم تھا۔ شوق کی کمی، محبت کی کمی۔ جب شوق پیدا ہو جائے، پھر ہر موقع پہ دھیان اللہ کی طرف ہوتا، ہر چیز میں پھر دھیان اللہ کی طرف ہوگا۔ زلیخا کو جب یوسف سے محبت ہوئی تو اس کا دھیان اتنا متوجہ ہوا کہ اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا۔ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اشتیاق پیدا ہوگا، پھر ہمیں ہر طرف اللہ اللہ ہی کا خیال رہے گا۔ ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا۔ ہم بھی اللہ کی ملاقات کا اشتیاق پیدا کریں، اور بندہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیاری کرتا ہے۔ دنیا میں کسی صدر کا بلاوا کسی کو آ جائے، وہ تیاری میں لگ جاتا ہے، دوستوں سے پوچھا گیا یار کیسے کپڑے ہوں، کیسا رنگ ہو، گفتگو کا آغاز کیسے کروں، کیا بات کروں، کیا انداز ہو۔ شوق ہے اسے، ملاقات کرنی ہے، تیاری کرتا ہے ہر انداز سے۔ محبوب محب سے ملتا ہے تو پہلے تیاری کرتا ہے۔ محب جب محبوب سے ملتا ہے تو تیاری کرتا ہے۔ دوست دوست سے ملنے جاتا ہے، تیاری کر کے جاتا ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے، یہ بھی اللہ سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔
کہ میں نے قیامت کے دن رب سے ملنا، پھر دنیا میں اسی تیاری میں لگا رہتا۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے، ان اللہ ینظر الی قلوبکم، اللہ چہرے کی بناوٹ کو نہیں دیکھتا، لباس کی قیمت کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے، یہ دل کو تیار کر کے آیا ہے یا نہیں۔ آج ہم ایک سیب کا دانہ جس پہ داغ لگ جائے، ایک داغدار سیب خریدنے کے لیے تیار نہیں، ریڑھی پہ دیکھتے ہیں جو داغدار ہے تو اسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو داغدار دل لے کے رب سے کیسے ملیں گے؟ چہرے پہ داغ ہو، دوست سے ملنے نہیں جاتا، اور ہمارا دل گناہوں کے داغ سے بھرا ہوا، ہم رب سے کیسے ملاقات کریں؟ کوشش کریں کہ ندامت کے آنسوں سے ہم اور آپ اپنے دل کو دھو لیں، دل کو صاف کر دیں، کیونکہ رب میرے اور آپ کے دل پہ نظر ڈالتا ہے۔ دل پسند آ گیا، سمجھو کہ میں اور آپ پسندیدہ بن جائیں گے۔ لیکن ہم نے تو اپنے دل کو ٹریش کین بنا رکھا ہے، فلاں کی محبت، فلاں کی محبت، فلاں کی چاہت، فلاں کی چاہت، کوئی تخیلات کے بت ہیں تو کوئی پتھر کے بت ہیں، دل کو بھرا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، دل وقف مال ہے، جو چیز وقف ہوتی ہے وہ اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ رب کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم، میں نے جنت کے بدلے میں اپنے بندے کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اس میں دل کا ذکر نہیں، اس کا مطلب یہ کہ دل کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، یہ وقف مال ہے اور یہ اللہ کے نام پہ وقف ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ آج ہم اور آپ دلوں کے بیوپاری بنے کھڑے ہیں۔ یہ وقف مال ہے جو صرف اللہ کا ہے، اس لیے قلب عبداللہ یہ عرش اللہ ہے، بندے کا دل یہ عرش الہی ہے، اللہ اس میں سما جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس دل کو ٹریش کین نہ بنائیں، اس کو صاف رکھیں، گناہوں کے داغ دھبوں سے اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، ندامت کے آنسوں سے اس کو دھویا کریں۔ جب میرے دل صاف ہو گیا، چمک گیا، تو میرا رب خود اس میں سما جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ لیکن اللہ سے ملاقات کی دو شرطیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں رب سے ملوں، اس کی دو شرطیں ہیں، قرآن بتلاتا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو چاہتا ہے رب سے ملاقات کروں، رب کا دیدار کروں، نیک اعمال کریں۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال، یہ دو شرائط اگر میں نے مکمل کر لی، قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے عقائد پہ نظر رکھیں، آج بہت کمزوری، عقائد پہ نظر رکھیں۔ عقائد درست ہوں گے تو اعمال کارآمد ہوں گے، عقیدہ خراب ہے تو اچھے اعمال بھی کارآمد ثابت نہیں ہوں گے۔ آج آپ جا کے دیکھ لیں، کافروں کو دنیا میں جا کے دیکھو، اخلاق اتنے خوبصورت، معاملات اتنے صاف ستھرے، عقیدہ خراب ہے، ایمان کی دولت نہیں، قیامت کے دن وہ اخلاق، وہ اعمال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو ان دو شرائط کو مکمل کر لیں گے تو رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھنا، ایک عاشق کی تمنا ہوتی ہے، جو سچا عاشق ہوتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ محبوب اس کی طرف ایک دفعہ نگاہ بھر کے دیکھ لے، کہ میرا محبوب ایک دفعہ مجھے نگاہ بھر کے دیکھ لے۔ یہ ایک مومن کی چاہت ہوتی ہے، وہ اللہ کی خاص رحمتوں کی نگاہوں کا منتظر رہتا ہے۔
کہ ایک دفعہ میرا رب مجھے رحمت کی نگاہوں سے دیکھ لے. یہ سچے عاشق کی نشانی. اور اسی طرح جب اس پہ اداسی چھا جاتی ہے نا، اداس ہونے لگتا ہے، پھر سوائے رونے دھونے کے اس کا کوئی چارہ نہیں ہوتا. جب وہ رو پڑتا ہے تو اس کے عشق کی شان بڑھ جاتی ہے. اور جب محبوب کی طرف سے عنایت شروع ہوتی ہے، رب کی رحمت متوجہ ہو گئی، رو رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ کی طرف سے عنایات ہونے لگتی ہیں، یہ پھر روتا ہے. لیکن یہ رونا اللہ کے شکریہ میں ہوتا ہے. ایک پتھر تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ایک راستے پہ گزر ہوا، ایک پتھر پہ نظر پڑی، حیران ہو گئے کہ جسامت چھوٹی ہے، پانی سے بہت زیادہ بہہ رہا ہے. تو تعجب میں کھڑے ہو گئے. اللہ نے پتھر کو گویائی دے دی. پتھر نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. جب سے میں نے سنا ہے وقودھا الناس والحجارہ کہ پتھر بھی جہنم کے ایندھن ہوں گے، اس وقت سے رو رو کے میری یہ حالت ہو گئی. آپ نے اس کے حق میں دعا مانگی، چل دی ہے. چند دنوں بعد دوبارہ وہیں سے گزر ہوا، اللہ کی شان اسی پتھر پہ نظر پڑی تو وہ اسی حالت میں پایا. آپ حیران ہوئے کہ اللہ نے تو میری دعا یقین قبول کی ہوگی، پتھر کی کیفیت نہیں بدلی. اللہ نے پھر پتھر کو گویائی دی. کہا عیسیٰ علیہ السلام پہلے اللہ کے عذاب کے خوف سے رو رہا تھا، آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے مجھے برات دے دی، اب میں اللہ کے شکریہ میں روتا ہوا نظر آ رہا ہوں. بعض دفعہ انسان شکریہ میں بھی روتا ہے. ہاں، من بکا من اشتیاق المولا فلہ جنت المأوی. جو اللہ کے شوق، دیدار کی شوق پہ روتا ہے، اللہ اسے جنت مأوی عطا فرما دیتے ہیں. تو ہم یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں. رب سے ملاقات، رب کی دیدار کی چاہت. آج حقیقت ہے کہ ہمارے دل اس چاہت سے خالی. نہ نبی کی دیدار کی چاہت ہے. ہاں نعرے ہیں، دعوے ہیں، وہ سب کچھ ہیں، وہ تو آپ ابھی سنیں گے ایک مہینے بعد. نہ نبی کی دیدار کا شوق ہے، نہ رب کے دیدار کا شوق. اس شوق کو پیدا کریں. جن کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اثرات پھر ان کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں. چند ہندو نوجوان ہیں، حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے، ان کے چہرے پہ نظر پڑی. ان ہندوؤں نے حاضر ہو کے کلمہ پڑھ لی. پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں کلمہ پڑھا؟ کہا ھذا الوجہ لیس بوجہ الکاذب. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہی بات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی کے بہت بڑے عالم تھے، یہی بات کی تھی. 3 سوالات لے کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یہ سوالات کروں گا. جیسے چہرہ انور پہ نظر پڑتی ہے، سوالات بھول گئے، کلمہ پڑھ لیا اور کہا ھذا الوجہ لیس بوجہ الکاذب. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. جب بندے کے دل میں اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے اثرات پر اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے اثرات اس کے زبان میں پیدا ہو جاتے ہیں. حضرت سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کروڑ کا علاقہ لئیے کی طرف، وہاں ان کی قبر مبارک ہے. ان پہ ایک دفعہ کیس ہو گیا، مجسٹریٹ نے بلا لیا. بھائی کیا کیس ہے؟ ہمیں یہ رپورٹ آئی ہے، آپ پہ یہ پرچہ کٹا ہے کہ آپ ہندو نوجوان کو جبرن کلمہ پڑھاتے ہو. اب وہاں ہندو بھی جمع تھے، کئی نوجوان تھے. آنکھ میں تاثیر تھی. ایک کو آنکھ بھر کے دیکھا، کہا میں نے آپ سے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. دوسرے کو نگاہ بھر کے دیکھا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. مجھے گھبرا گئے تو مجھے بھی کلمہ پڑھائے گا. کہا کہ بس آپ کیسے فارغ ہیں، آپ جائیں. یہ کیا تھا؟ یہ حضرت سواگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو پاکستان میں مدفون. اللہ نے، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کے نتیجے میں اس کے اثرات ان کے نظر میں پیدا کر دیے تھے. تو ہم اور آپ بھی اسی نعمت کو پانے کی کوشش کریں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ پھر آزماتا بھی ہے. عشق و محبت کا دعویٰ ہو تو رب آزماتا بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آزمایا، کن کن امتحانات سے گزارا، حتیٰ کہ بیٹے کی قربانی مانگی، بیٹے کی قربانی لے گئے.
بیٹے نے خود کہا ابا جان چھری ذرا تیز کر لینا رکاوٹ نہ آ جائے، میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دینا، بچہ ہوں کہیں ہاتھ پاؤں نہ ماروں، اللہ کی حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، جب میں قربان ہو جاؤں مجھے اوندے منہ لٹانا، کہیں باپ بیٹی کی نگاہ مل جائے اور محبت پدری رکاوٹ نہ بن جائے، اور جب میں قربان ہو جاؤں تو میرے کپڑے میری ماں کو پہنچا دینا، کہہ دینا تیرے بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی امتحان کو قرآن نے کیا کہا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی۔ سلام علی ابراہیم، اللہ نے کہا ابراہیم تجھے سلامتی ہو، تو مبارک ہو، تو اس سخت امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ پھر عشق و محبت کے دعوے کے نتیجے میں آزماتا بھی ہے۔ تو اگر ہم سچی توبہ کر لیں گے اور آج یہ ذہن لے کے جائیں گے ہم اپنی زندگی کو اپنے نبی کی سنتوں سے سجانا ہے تاکہ رب کو پسند آ جاؤں، تو اس میں آزمائش بھی آئے گی، لیکن ہم نے ڈٹ جانا ہے۔ توبہ کی ڈٹ جائیں، جب ایک دفعہ ڈٹ گئے پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، پھر رب کو پھر اللہ مجھے اور آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ تو ان باتوں کو پلے باندھیں۔ جب اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا، نماز بھی ٹھیک، تمام عبادات خود بخود ٹھیک ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب پیغمبر کی دیدار کا شوق نصیب فرمائے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی، نماز ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے پہلے پرچے بھیج دی، اپنی جان چھڑا لی، موقع پہ